رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر البحرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کم اس آیت کے ذیل میں آپ حضرات سے کروں. آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات خصوص مرحومہ مقبورہ سیدہ سکندر جہاں بنت سید مصطفیٰ حسین کی روح کو احسان. صلوات پڑھے محمد خالق کائنات اپنے آخری ہدایت نامے میں مومنین کو خطاب کر کے ایک اعلان کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ. ظاہر ہے کہ اس مجمع کو اس تفسیر کی طرف نہیں لے جانا ہے کہ یہاں سچوں سے مراد کون سچے ہیں. اس مجمع کو بخوبی معلوم ہے کہ اس آیت میں اور خدا کے کلام میں سچوں سے مراد کون سی ہستیاں ہیں اور وہ کس طرح کے سچے ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ دینے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے ساتھ ہو جانے کا حکم دیا ہے. ہم جب عام طور سے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا معنی عام طور سے بہت مبہم ہے. ساتھ کے معنی اتنے وسیع ہیں، اتنا پھیلا ہوا ہے
کہ آپ کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو ساتھی بتا سکتے ہیں، لیکن کیا قرآن کا مقصد ساتھ سے یہی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یا قرآن کسی اور معنی کو اور کسی اور ساتھ کو طلب کر؟ دیکھیے عربی میں معیت کا معنی جو ہے ساتھ، ہماری اردو زبان ہوتا ہے اہل علم، عام طور سے اہل علم کا ترجمہ ہے، بہرحال اردو ادب جاننے والے کبھی کبھی اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم عربی کے مقابلے میں اس کو چھوٹی زبان کہتے ہیں، لیکن عربی کے مقابلے میں کہتے ہیں وہ اللہ کی زبان، قرآن کی زبان ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی ہر زبان چھوٹی زبان ہے۔ معنی اور مفاہیم ادا نہیں ہو سکتے عرب کے اگر ہم اپنی زبان میں ادا کرنا چاہیں۔ مترجم کی پریشانی یہ ہے کہ اسے اسی ایک سینٹینس میں ایک سینٹینس کا ترجمہ کرنا ہے، جبکہ ایک ایک لفظ کے لیے ایک پیراگراف کی ضرورت ہے۔ تو کونو ما، یہ جو ما ہے میم اور عین، اس کا ہم نے لفظی ترجمہ کر دیا ہے ساتھ، لیکن مائیت ساتھ جو عربی کا ساتھ ہے اس کے معنی بہت الگ ہے ہمارے ساتھ۔ ساتھ دینا گھر بیٹھنے سے، وال پیپر لگا لینے سے، آج کی زبان میں سٹیکر لگا لینے سے، یہ ساتھ آج کی ڈیفینیشن میں ہو سکتا ہے، کہیں کہیں پر اتنا بھی کافی ہوتا ہے۔ آئی اسٹینڈ وتھ مثلا پیلسٹائن، اس کے مقابلے میں دوسرا پھر اپنا لگاتا ہے، لیکن ہم اسی حد تک کیا رہنا ہے کہ ہم کسی ملک کے ساتھ، کسی مظلوم کے ساتھ بس کھڑے، اس حد تک کھڑے ہیں کہ ہماری پروفائل پر اس کی فوٹو ہے بس، یا ہمیں کچھ اور آگے بڑھنا ہے؟ کیونکہ اگر صرف یہیں تک ہے تو پھر تو بہت سے ایسے مل جائیں گے جو وال پیپر اور پروفائل پہ سٹیکر لگا کے اپنے آپ کو ساتھی بتانے لگیں گے، لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ وال پیپر پہ لگانے سے مظلوم کی حمایت ظاہری ہو رہی ہے، معنوی حمایت ہو رہی ہے، لیکن اس کی کوئی خاص مدد آپ نہیں کر پا رہے ہیں۔ مظلوم کی مدد تب ہوگی جب عملی کچھ ایسا کیا جائے کہ ظالم کو کمزوری حاصل ہو اور مظلوم کو حمایت حاصل ہو۔ یہ تو بہت آسان سا اسٹینڈ ہے کہ ہم نے پروفائل بدل لی، یہ تو بہت آسان سا اسٹینڈ ہے، اور شاید ہم یہ اسٹینڈ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اس میں ہماری طرف سے کچھ جانا نہیں ہے، اس میں ہمارے پاس سے ظاہری طور پر کچھ نہیں جا رہا ہے، ہمیں ہلکا سا بھی کچھ مائنس ہونے کا چونکہ ڈر نہیں ہے، لہذا اس حد تک ہم اسٹینڈ کر رہے ہیں۔ لیکن واقعی جو اسٹینڈ ہے وہ تب ہے کہ جب انسان جانتا ہو کہ نقصان ہوگا اور پھر بھی ساتھ دے رہا ہو، تب یہ اس معنی میں معیت آئے گی کہ میں ساتھ کھڑا ہوں چاہے کوئی نتیجہ ہو، جو نتیجہ اس صادق کا ہونا ہے ہم اس نتیجے کے لیے تیار ہیں، تب آپ صادقین کے ساتھ کہلائیں گے۔ ہم سچ کا ساتھ کب تک دیتے ہیں؟ جب تک ہمیں نقصان نہ ہو۔ دنیا میں کون ہے جسے سچ برا لگتا ہے؟ جب تک اس سچ سے ہمیں نقصان نہ ہو، لیکن جیسے ہی سچ سے ہمیں نقصان ہونے لگے وہ دنیا کے سب سے گراں چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ سچے بننا ہے کہ جہاں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سچ میں ہمارا نقصان ہے کہ فائدہ ہے، فائدہ اور نقصان اپنے حساب سے نہیں تولنا ہے، فائدہ اور نقصان انہی صادقین کے لحاظ سے تولنا ہے کہ اگر ان کا فائدہ ہے تو میں اپنے نقصان کو نقصان نہیں سمجھوں گا۔ یہ کونو مع الصادقین کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ اگر صرف ایک قرآن کی آیت کی حد تک رہتا، دنیا کی ہر زبان، ہر اچھی کتاب کی تھیوری تک رہتا تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، لیکن ضروری تھا کہ عملی کردار بھیجے جائیں، ورنہ ہمارے جیسوں کے لیے بہت آسان چیز ہوتی کہ صاحب تھیوریٹیکل بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن پریکٹیکل نہیں ہے، اور پریکٹیکل کا جواب جب تک کوئی پریکٹیکل نہ ہو نہیں دیا جا سکتا، کتنی اچھی تھیوری کیوں نہ ہو، جب تک وہ عملی نہ ہو تب تک آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ کرو، کیونکہ وہ فوراً کہہ دے گا کہ یہ تھیوری میں اچھی لگ رہی ہے لیکن پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی پریکٹیکل سامنے ہوتا ہے، کوئی نمونہ عمل سامنے ہوتا ہے، کوئی آئیڈیل سامنے ہوتا ہے تو ہمارے اندر قوت گویائی آ جاتی ہے کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو تم بھی کر سکتے ہو۔
لہذا خدا نے صرف قانون کی کتاب نہیں بھیجی، کتاب پر عمل کرنے والے بھیج کر کہا ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ صرف قرآن نہیں بھیجا، قرآن ناطق بھی بھیجے کہ ان کو دیکھتے جاؤ، ان پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ ایک سلوات پڑھیں محمد وعلی لہذا خداوند عالم نے انتظام یہ رکھا، اس نے سسٹم یہ بنایا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو تمہیں عمل کر کے دکھا سکے میری تھیوری پر۔ اور اس کا انتظام دیکھیے کہ جب زمین خالی تھی، کوئی ایسا نہیں تھا جسے ہدایت چاہیے، کوئی تھا ہی نہیں۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کسی کا وجود تو ہونا چاہیے۔ جب کوئی تھا ہی نہیں طلب ہدایت کرنے والا، تب بھی پہلا ہادی بھیجا۔ یعنی اس نے سسٹم یہ بنایا کہ میں ہادی پہلے بھیجوں گا، جنہیں ہدایت کی ذمہ داری ہوگی یا ضرورت ہوگی وہ بعد میں آئیں گے۔ جناب آدم دنیا میں آنے والے پہلے بشر بھی ہیں اور پہلے ہادی بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اولاد آدم جب بڑھے گی تب اسے ہدایت کی ضرورت پڑے گی۔ شاید پہلی نسل کو تو ضرورت بھی نہ پڑے، لیکن انتظام الہی دیکھیے کہ اس نے بشر کے پھیلنے سے پہلے، وجود ہدایت پانے والوں کے وجود میں آنے سے پہلے ہدایت کرنے والے کو وجود بخش دیا، تاکہ ایک لاجک ہماری سمجھ میں آ جائے کہ وہ زمین کو کبھی ہادی سے خالی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جب ایک فیصلہ اگر کوئی انسان اسی چیز کو ذہن میں رکھے کہ جب دنیا میں کوئی نہیں تھا تو اس نے ہادی بھیجا، تو آج جب دنیا اتنی آباد ہو گئی ہے تو مزاج کیسے برداشت کرے گا کوئی ہادی نہ ہو؟ ہم پہچان نہ سکے الگ بات ہے، لیکن ہادی ضرور ہوگا ہدایت کرنے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہ امکان ہی میں نہیں ہے کہ جب کوئی طلبگار ہدایت نہیں تھا تب ہادی ہو، اور جب اربوں کی آبادی ہو تب کوئی ہادی نہ ہو۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ہادی ہوگا، ہم ڈھونڈ نہ پائیں، پہچان نہ پائیں، سمجھ نہ پائیں، سننے کے بعد انسنا کر دیں، جاننے کے بعد انجان بن جائیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہادی ضرور ہو۔ لہذا اس نے مزاج یہ بنایا کہ پہلے دن سے ہدایت کا سفر رہے۔ لیکن اگر آپ اس پورے ہدایت نامے کے سفر کو دیکھیں اور ہادیوں کے سفر کو دیکھیں تو بہت امکان تھا کہ ایک پوری صنف اعتراض کر سکتی تھی، ایک پوری صنف اعتراض کر سکتی تھی کہ اتنے ہادی جو تو نے بھیجے یقیناً یہ دونوں کے لیے ہادی ہیں، دونوں صنفوں کے لیے ہادی ہیں۔ لیکن بہرحال میں نے عرض کیا، عمل جب تک پریکٹیکل نہ ہو، آئیڈیل جب تک سامنے نہ ہو، تھیوری لگتی ہے بات۔ تو ایک ہادی جو سلسلہ قائم کیا، 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ، الگ سے اولیاء کا سلسلہ، ہر دور میں پیشوا کا سلسلہ، ایک پوری نسل اعتراض کر سکتی تھی، ایک پوری صنف اعتراض کر سکتی تھی کہ جتنے بھیجے مرد بھیجے، جتنے بھیجے مرد بھیجے۔ یقیناً نبی مرد کے لیے بھی نبی ہے، خاتون کے لیے بھی نبی ہے، اس کے احکام مرد کے لیے بھی نافذ العمل ہے، خواتین کے لیے بھی نافذ العمل ہے، لیکن وہ جو پہلی چیز ہے پریکٹیکل، بہت امکان تھا کہ صنف نسواں کھڑے ہو کر یہ اعتراض کرتی کہ تو نے ہادی بھیجا ہمیں قبول ہے، ہدایت لانے والا ہمیں قبول ہے، تیرا پیغام ہمیں قبول ہے، لیکن جس کو تو نے آئیڈیل بنایا ہے وہ مرد ہے۔ اور بہرحال خاتون کی زندگی کے بہت سے مراحل ایسے ہیں جو ایک مرد کی زندگی میں پیش ہی نہیں آئیں گے، تو ایک مرد اکیلا خود کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا تھا۔ اس شگاف کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایک ایسا انتظام کیا کہ 1,24,000 انبیاء کی کثرت ایک طرف، اور ایک نمونہ ہم ایسا بھیج دیں گے جو اس تمام کائنات کے لیے آئیڈیل بن جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس کو
کوثر کی تعبیر اس معنی میں بھی دیکھیے، کثرت کی تعبیر اس معنی میں بھی دیکھیے، برکت کی تعبیر اس معنی میں بھی دیکھیے کہ اس کا اکیلا وجود 1,24,000 انبیاء آئیڈیل مردوں کے لیے، اور وہ اکیلی کافی ہے تمام صنف نسواں کے لیے آئیڈیل بننے کے لیے۔ اور اس وجود کو لانے کے لیے بھی، اس وجود کو حاصل کرنے کے لیے صرف پیغمبر کا وجود کافی نہیں جانا خدا نے، کسی بھی بطن سے یہ نور آ سکتا تھا، لیکن خدا نے انتظام کیا کہ نہیں، اگر طاہرہ آنی ہے تو پھر ظرف بھی طاہر بھی ہو، مبارک بھی ہو۔ لہذا ایک ایسی ذات پیغمبر کی زندگی میں داخل ہوئی جو تمام صنف نسواں کے لیے نمونہ بننے والی ہے، اس کا ظرف بنے گی۔ ایک ایسی زندگی پیغمبر کے ساتھ گزارنے کے لیے کہ جو نمونہ بن جائے ہر ایک کے لیے۔ ایک ایسی خاتون پیغمبر کی زندگی میں آ رہی ہے جس کا ذکر واقع جیسے ہونا چاہیے نہیں ہوتا۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہمارے سماج میں ایسی ہیں، ذکر بہت ہے، سال بھر اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جس طرح سے اس کو ماننا چاہیے ہم نہیں ماننا۔ میں ایک آسان سی مثال دوں، کون سی محفل، کون سی مجلس ایسی ہے جس میں خیبر نہیں پڑھا جاتا؟ کون سی مجلس ایسی ہے، کون سی محفل ایسی، ایک شعر کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا خیبر۔ اب تو خیر اپنوں میں بھی ایسے آگے کہ صاحب خیبر نہ پڑھیے، جی جی خیبر پڑھنے سے آپ کو کیا پریشانی؟ خیبر پڑھنے سے انہیں پریشانی ہو جن کا میدان میں ریکارڈ خراب ہو، یا انہیں پریشانی ہو جن کا قلعہ فتح کیا گیا۔ ان دو کی پریشانی سمجھ میں آتی ہے، آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ اور آج تک میں اب تو زمانے نے ثابت بھی کر دیا کہ اب بہت ضروری، کتنا ضروری تھا خیبر کا ذکر، کتنا ضروری تھا خیبر کا ذکر، و خیبر کو یاد رکھنا کتنا ضروری تھا کہ جب مرحب کے چاہنے والوں نے ظلم ڈھانا شروع کیا تو اس کا جواب کسی بھی چیز سے دیا جا سکتا تھا، لیکن جب ادھر سے کسی نے جواب دیا تو خیبر ہی سے جواب دیا۔ اس نے میزائل پر خیبر لکھ کر بھیجا کہ تم اگر مرحب کے وارث ہو تو ہم بھی علی کے وارث۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ خیبر ایک ایسا موضوع جو تقریباً پورے سال پڑھا جاتا ہے، لیکن میں ابھی کسی جوان سے پوچھوں کہ فتح خیبر کا دن کون سا تھا، تاریخ کتنوں کو یاد ہے کہ فتح خیبر کس دن ہوا؟ ہمیں اس سے زیادہ تاریخیں الگ سے یاد ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سی نظریں ایسی ہیں جن کو نام اس لیے بدلا بزرگوں نے کہ اب ہم غلطی کر رہے ہیں، ہماری نسل آگے غلطی کر رہی ہے کہ فیس بک کے اوپر اصل وجہ ڈال رہی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بزرگوں نے نام رکھا تھا اسی نام کو آگے بڑھیے، وہ آپ سے ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ تھے، انہیں معلوم تھا کہ کس سوسائٹی میں کیا نام دینا چاہیے۔ تو دسترخوان امام حسن کو دسترخوان ہی رہنے دیجئے، کس خوشی کا دسترخوان ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر خوشی کا اظہار ضروری نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کی خوشی میں دوسرا بھی خوش ہو جائے۔ تو بہت سی ایسی مناسبتیں ہیں جو ہمیں یاد ہیں اور جس کا سال بھر ذکر ہے وہ تاریخ نہیں یاد۔ تو ایسا ہوتا ہے، تو جو کردار ہماری زندگیوں میں اتنا اہم ہے، ہم ذکر کرتے ہیں جناب خدیجہ کا، لیکن واقعاً جو حق ہے ذکر جناب خدیجہ الکبریٰ، کیا وہ ادا ہو سکتا ہے؟ اور کیا وہ ادا ہوتا ہے؟ کیا اس طرح سے جناب خدیجہ کی زندگی پڑھی جاتی ہے جس طرح سے انہوں نے گزاری؟ کہہ تو دیا کہ جناب خدیجہ نے اپنا مال خرچ کر دیا، لیکن آج کی جو ہماری جوان نسل ہے، ہم تو کیپٹل میں سب بیٹھے ہوئے، اس کو بتانے کی ضرورت ہے کیسا مال خرچ کر دیا، کتنا مال خرچ کر دیا۔ ایک انسان نے اسے 100 روپے خرچ کیا، وہ بھی تو کہتا ہے کہ میں نے ذرائع خدا میں 100 روپے خرچ کیے،
جتنا بڑا پوسٹر محفل کو سمجھیے اتنے ہی زیادہ لوگوں نے اس پہ خرچ کیا ہے. اب آج کل کی مجلسوں کے محفلوں کے پوسٹر پہ جو مہمان خصوصی کا ایکسٹرا کالم ہوتا ہے وہ اس چندے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کا نام اسی لیے لکھا جا رہا ہے کہ اس نے مال خرچ کیا ہے. اور جس نے سارا مال خرچ کر دیا اور اس وقت خرچ کیا جب کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. اور کتنا خرچ کیا. دو بہت اہم چیزیں ہیں جناب خدیجہ کے کردار میں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کتنا مال خرچ کیا اور اس خرچ کو کیا خدا نے قبول کیا. کیونکہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں دے سکتا, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, نہ میں نہ آپ, کہ جو مال ہم نے خرچ کیا وہ قبول بھی ہو گیا. یہ تو فائل کلوز ہے, یہ تو محشر کے دن کھلے گی کہ کیا ہے. ابھی تو پینڈنگ ہے معاملہ, اپروول پینڈنگ ہے. اپروول کب ہوگا یہ تو قروض محشر پتا چلے گا کہ ہم نے جو خرچ کیا ہے وہ قبول بھی ہوا کہ نہیں. اس میں کتنے ایسٹرک سائن لگنے والے ہمیں معلوم ہی نہیں. کتنی اس کے اندر ریڈ فلیگ لگیں گے ابھی, کیونکہ خدا کے یہاں دے دینا بھی کافی نہیں, قبول ہونا بھی تو ضروری ہے. تو قبول ہونے کے وہ پھر اپنے شرائط آئے گا کہ قبول ہونے کے لیے میری شرطیں, اور کتنا دے رہے ہو اور کتنے میں سے دے رہے ہو. اسلام میں کتنا دے رہے ہو اتنا اہم نہیں ہے, کتنے میں سے دے رہے ہو یہ اہم. یہ اہم نہیں کتنا دے رہے ہو, کتنے میں سے دے رہے ہو. مما رزقناہم ينفقون, جتنا ہم نے دیا ان میں سے انفاق کرتے ہیں. بہت امکان ہے ایک انسان 10 روپے دے, ایک انسان 100 روپے دے, لیکن خدا کی نظر میں 10 کی اہمیت زیادہ ہو, 100 کی اہمیت کم ہو. کیوں؟ ممکن ہے جس نے 10 دیے اس کے پاس 10 ہی تھے, اور جس نے 100 دیے اس کے پاس 1000 تھے. تو آپ کی نظر میں 10 دینے والا چھوٹا ہے کیونکہ مقدار کم ہے, 100 دینے والا بڑا ہے کیونکہ اس کی مقدار زیادہ ہے. لیکن خدا دیکھے گا کہ جس نے 10 دیا ہے اس نے 100 دیا ہے کیونکہ اس نے 100% دیا ہے, اور جس نے 100 دیا ہے اس نے 10 دیا ہے کیونکہ اس نے 10% ہی دیا ہے. کس میں سے دے رہے ہو. تو اب جناب خدیجہ نے دیا, کس میں سے دیا اور کتنا دیا. جناب خدیجہ اس کردار کا نام ہے کہ اپنوں میں بھی اس طرح سے متعارف نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. ایک سیدہ کے اصحال ثواب کے لیے اس سے بہتر کیا ہوگا کہ اس کی اس جدہ کا ذکر کیا جائے جس کا احسان ہر مسلمان پر تا صبح قیامت رہے, چاہے اسے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو, جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. دیکھیے پیغمبر کی جو رسالت کی ظاہری زندگی ہے وہ تقریباً 23 سال کی. اس 23 سال میں تقریباً 13 سال مکی زندگی ہے, 10 سال مدنی زندگی. مکی زندگی اور مدنی زندگی کا ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ مکی زندگی صرف خبر ہے, صرف وعدہ ہے, صرف خبریں دے رہے ہیں پیغمبر, صرف وعدے کر رہے ہیں پیغمبر, عمل کچھ کر نہیں سکتے, ہاتھ بندھے ہوئے. مدنی زندگی عمل کو نتیجہ دینے والی ہے, وہ جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنے والی ہے. لہذا مکے میں مسلمان کم دکھائی دیں گے, مدینے میں مسلمان زیادہ دکھائی دیں گے. جتنے 11 سال میں مکے میں مسلمان ہوئے اس سے کہیں زیادہ مدینے میں ہر دن ہو رہے تھے, کیونکہ مدینے میں لوگ عملی دیکھ رہے تھے کہ جو مکے میں کہا تھا وہ مدینے میں پورا ہو رہا ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے. اگر ذات خدیجہ کو سامنے رکھیے, مکے میں کیا حال ہے, کچھ نہیں ہے, پیسے کی ضرورت ہے تو پیسہ کون دے گا, مکے میں خدیجہ دیں گی. پیغمبر آئے جناب خدیجہ کبریٰ کے پاس, پریشان ہیں. جناب خدیجہ نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے, اقتصادی طور سے بہت ضعیف ہیں, اس وقت پیسے کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں ہے. روایت میں کہ جناب خدیجہ کبریٰ نے اتنا سونا پیغمبر درمیان سونے کی دیوار کھڑی ہو گئی.
یہ کہانی نہیں ہے، یہ واقعیت ہے۔ میں بھی آؤں گا جناب خدیجہ نے کتنا پیسہ خرچ کیا۔ تو جناب خدیجہ نے اس مال کو پیغمبر نے مسلمانوں پہ خرچ کیا، غلام خرید کے آزاد کیے، جن کو مقروض تھے ان کا قرض ادا کیا۔ کب تک خرچ ہوا یہ پیسہ؟ روایات میں ہے کہ پیغمبر نے جب ہجرت کی ہے تو اس میں سے کچھ پیسہ امیر المومنین کو دے کے گئے ہیں کہ کل جب تمہیں ہجرت کرنی ہوگی، اونٹ خریدنے ہوں گے، سواری لینی ہوگی، سامان لینا ہوگا، اس وقت تک یعنی ہجرت تک یہ پیسہ پیغمبر کے پاس تھا، اور صبح ہجرت تک جو خریداری ہو رہی تھی، جو تیاریاں ہو رہی تھی، وہ اسی مال سے ہو رہی تھی۔ تو مکے کی پوری زندگی میں اسلام پر خرچ کون کر رہا ہے؟ جناب خدیجہ کر رہی ہے۔ اب مدنی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو مدنی زندگی میں حالات بہتر ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے حکومت پیغمبر کے ہاتھ میں آ رہی ہے، بیت المال بن رہا ہے، اور اب اس بیت المال سے مسلمانوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ من جملہ پیغمبر کی ازواج کو بھی اسی بیت المال سے ایک وظیفہ دیا جاتا ہے جو سارے مسلمانوں کے برابر ہے۔ جتنا دوسروں کو دیا جاتا ہے اتنا ہی زوجہ پیغمبر کو دیا جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے اسلام کو پیسہ جناب خدیجہ دے رہی تھی، اور ہجرت کے بعد حتیٰ ازواج پیغمبر پیسہ اسلام سے لے رہی تھی۔ ان دونوں کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدیجہ اس کا نام ہے جس نے اسلام کو دیا ہے، اور دیگر ازواج وہ ہیں جنہوں نے اسلام سے لیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ان دونوں کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، کسی طرح مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کو دولت دی، پیغمبر نے لے لی۔ کسی تاریخ میں لکھا ہے پیغمبر نے لیتے وہ کسی چیز کو الگ کیا، یہ دولت ہم لے لیں گے، یہ نہیں، یہ پرسنٹ الگ، یہ ہم نہیں لیں گے۔ سب لیا پیغمبر نے، اور صبح ہجرت تک خرچ کیا۔ یہ بہت اہم چیز ہے اگر انسان اس پہ غور کر لے۔ دیکھیے ہمیں ائمہ نے ہم پر کرم کیا، علماء نے ائمہ کی احادیث کے ذیل میں جو فتاوے دیے اور احکام جاری کیے وہ ہماری آسانی کے لیے دیے۔ بہت سی چیزوں میں ہمیں ایڈوانٹیج ایرر کا ملتا ہے۔ جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے کہ نجس ہے تب تک وہ پاک ہے۔ ہمیں پاکی ثابت نہیں کرنی ہے، نجاست ثابت کرنی ہے۔ یہ بہت آسان چیز ہے، اسلام کو آسان بنایا گیا تھا۔ ابھی پردے کے پیچھے والے شاید برا مان جائے اس بات کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں ہر چیز پاک ہے جب تک نجاست ثابت نہ ہو جائے۔ اب ادھر کا معاملہ الگ ہے، ہر چیز غوطہ ہوتی ہے، وہ ایک الگ کانسیپٹ۔ غوطہ کیوں ہو رہی ہے؟ جب تک وہ نجس نہیں ہے اسے پاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پہلے نجاست ثابت کریے پھر پاک کریے، تب ورنہ پاک ہے۔ کل شیء طاہر، قانون ہے ہمارے، ہر چیز طاہر ہے جب تک اس کی نجاست ثابت نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہر مال ہمارے آپ کے لیے پاک ہے جب تک اس کی نجاست، اس کی حرمت ثابت نہ ہو جائے۔ یہ ایرر ہم کو دیا جا رہا ہے، ورنہ اگر خالق ہم پر حکم کر دیتا کہ جب تک 100% شیور نہ ہو مال کے طاہر ہونے کا، آپ بتائیے حج کر پاتے آپ کچھ کر پاتے؟ اگر کہہ دیا جاتا کہ 100% پیور چاہیے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں 100% پیور لا پاتے؟ کس بینک میں پیسہ رکھتے آپ؟ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ پرسنٹ تو اس میں آتا، اور جیسے ہی آتا وہ شک تو ہو ہی جاتا کہ اس میں آیا ہوگا، اور جیسے ہی شک آتا 100% پیورٹی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ایرر کا فائدہ دیا جا رہا ہے کہ جب تک ثابت نہ ہو پاک ہے، جب تک ثابت نہ ہو تب تک تمہارے لیے یہ پاک ہے۔ تم اسے پاک سمجھو، تمہاری نماز بھی صحیح ہے، تمہارا روزہ بھی صحیح ہے، تمہارا حج بھی صحیح ہے، تمہاری زکات بھی صحیح ہے، تمہارا عمرہ بھی صحیح ہے، سب صحیح ہے، کیونکہ جب تک تمہارے لیے ثابت نہیں ہے تب تک تمہارے لیے پاک کے حکم میں ہے۔ لیکن کیا خدا کو علم نہیں ہے؟
خدا کو تو علم ہے کہ اس میں سے کتنا پاک ہے، کتنے پہ کسی کا حق ہے، کتنے پہ زکات باقی ہے، کتنے پہ خمس باقی ہے، کس میں میراث کا حق ادا نہیں کیا گیا ہے، کس میں یتیم کا حق ادا نہیں کیا گیا ہے۔ تو جب وہاں فائل کھلے گی تب پتا چلے گا کہ اتنا مال تمہارا غلط تھا، یہ قبول نہیں ہوگا، یہ مال غلط تھا، قبول نہیں ہوگا۔ دنیا میں تمہارے لیے آسانی ہے، لیکن آخرت میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کا معاملہ ہے، وہاں ہر ذرہ تولا جائے گا۔ دنیا میں تمہارے لیے آسانی ہے، لیکن وہ مال جو خدیجہ دے رہی تھی، اسلام کو دے رہی تھی، پیغمبر کو دے رہی تھی، اللہ کے لیے دے رہی تھی، اس وقت لینے والا الگ کر سکتا تھا کہ اس میں یہ مال ہم نہیں استعمال کریں گے، یہ مال ہم استعمال کر لیں گے، کیونکہ اللہ متقین سے قبول کرتا ہے۔ اور یہ مال کب کا مال ہے؟ اسلام لانے سے بہت پہلے کا مال ہے۔ تو خدیجہ اس طاہرہ اور مبارکہ کا نام ہے جس نے جاہلیت کے دور میں بھی مال میں حرام کو مخلوط نہیں ہونے پڑے۔ محمد پیغمبر کا قبول کرنا صرف، اور پیغمبر نے بھی صرف قبول نہیں کیا، ادھر سے بھی سند مل گئی، سند ادھر سے بھی قبولیت کی مل گئی۔ باقی سب کو روز محشر ملے گی، لیکن اس سیدہ کے مال کو، خدیجہ الکبریٰ کے مال کو خدا نے اپنی طرف نسبت دے کر کیا کہا؟ اے پیغمبر، ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ اب آپ تاریخ پڑھیں، کیا پیغمبر کو اللہ نے غنی کیا؟ اللہ نے کیسے غنی کیا؟ اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ ہم نے غنی کیا، ہم نے تمہیں غنی کیا۔ تو خدایا تو نے تو غنی نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو سارے اسباب کا سبب تو ہی ہے، سبب الاسباب تو ہے، لیکن تو اپنی طرف ڈائریکٹ نسبت دے رہا ہے کہ میں نے غنی کر دیا۔ کس کا پیسہ ہے، کہاں سے آیا؟ بھئی تو چاہتا تو آسمان سے گنیاں برسا دیتا، کیا نہیں برسا سکتا تھا؟ آسمان سے جھم جھم گنیاں برستی، کیا پیغمبر، کیا اللہ کے لیے امکان میں نہیں ہے؟ خدا حکم دے دیتا پیغمبر کی جاؤ کوہ ابو قبیس پہ، جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے سونے میں تبدیل ہو جائے گی۔ جس کے ہاتھ کا دھواں ہیرے جواہرات بن جاتا ہے، کیا وہ چھوٹا تو پٹی سونا نہیں بن جاتی؟ لیکن ایسا حکم نہیں ہوا۔ پیغمبر سے کہتے اپنے آنگن میں کھودو، اتنا خزانہ جتنا چاہے مل جائے گا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ دو سبق ملے یہاں سے، ایک ہمیں آپ کو سبق ہے، ہم لوگ سے بہت پریشانی ہوتی ہے مولانا، اور اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے مولانا، پیسہ بہت پریشانی ہوگی، دعا ضرور کیجیے، لیکن جب خدا کے پسندیدہ حبیب خدا ہے پیغمبر، عظیم ترین مخلوق پیغمبر، جب اس کو دینے کے لیے خدا نے وسیلہ بنا کر خدیجہ کے ذریعے سے دیا، تو ہمیں اور آپ کو صرف دعا سے نہیں دے گا، عمل کی زندگی میں آنا پڑے گا۔ جتنی کوشش کرو گے اتنی اثر دے، صرف دعا سے نہیں چلے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ تو خدا چاہتا تو خزانے کھول دیتا، نہیں ہوا۔ خزانے کس نے کھولے؟ خدیجہ نے کھولے، اور خدا کہہ رہا ہے ہم نے غنی کر دیا۔ شب ہجرت بھی کنکر پیغمبر نے مارے تھے، لیکن خدا نے کہا تم نے نہیں مارے، ہم نے مارے ہیں۔ یہ کبھی کبھی اپنی طرف فعل کی نسبت دینا اس بات کی علامت ہے کہ یہ فعل اتنا خالص ہے کہ میرے علاوہ کسی کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ عمل پیغمبر کتنا خالص تھا، اور یہ دولت کتنی خالص تھی کہ تھی خدیجہ کی، کہلائی خدا کی۔ ایک صلی اللہ علیہ محمد میں نے غنی کر دیا۔ تو جب تک وہ پاک نہیں ہوگی خدا اپنی طرف نسبت نہیں دے سکتا۔ جناب خدیجہ کی عظمت کے لیے کیا یہ کم ہے کہ آپ کو طاہرہ، عذرا اور مبارکہ کا لقب قبل از اسلام دیا گیا؟ قریش آپ کو مبارکہ کہتے، قریش آپ کو عذرا اور طاہرہ کہتے۔ کفو پیغمبر خدیجہ کے علاوہ قریش میں کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔
کیونکہ ایک طرف کردار پیغمبر کو دیکھیے کہ جھوٹوں میں اسے صادق کہا جا رہا تھا، دھوکے بازوں میں اسے امین کہا جا رہا تھا، تو اس کا کفو وہی خاتون ہو سکتی تھی جو ان بے غیرتوں کی دنیا میں رہتی ہو لیکن طاہرہ بھی ہو اور مطہرہ بھی ہو اور مبارکہ بھی ہو۔ ایک ایسا دور یہ عام عرب کا دور نہیں تھا، اسے عرب دور جاہلیت کہتے ہیں۔ جاہلیت کا مطلب بے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، جاہلیت یعنی ثقافت سے دور تھے، ایٹیکیٹس اور مینر سے دور تھے، جہاں لوٹ لینے کو یہ شجاعت سمجھتے تھے، جہاں کسی کا مال چھین لینے کو یہ جرأت سمجھتے تھے، دھوکہ دے دینے کو یہ عقل مندی سمجھتے تھے، بیٹیوں کو قتل کر دینے کو یہ غیرت سمجھتے تھے۔ ان کے درمیان اگر ایک خاتون اس دور میں جہاں خاتون کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ایک ملکیت سمجھا جاتا ہے، اس دور میں اگر اس پورے عرب میں ایک خاتون اس طرح سے زندگی گزار رہی ہے کہ یہ پورا سماج اسے طاہرہ بھی کہتا ہے، اسے عذرا بھی کہتا ہے، اسے مبارکہ بھی کہتا ہے، تو یہ کس مقام معنویت ہو اور مالی اعتبار سے کس مقام پر؟ یہ آج کے جوانوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، شاید اس طرح سے نہیں انالائز کیا ہو۔ کتنی دولت تھی جناب خدیجہ کے پاس، تاریخ میں پڑھیں، بہار میں بھی ہے، علامہ نے بھی نقل کیا ہے، دیگر کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ جناب خدیجہ کی نیٹ ورتھ ویلیو آپ معلوم کرنا چاہیں، بہت مشکل ہے آج کے دور میں معلوم کرنا، کیونکہ ظاہر سی بات 1500 سال پرانی بات ہے، لیکن کچھ چیزیں جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس 80,000 اونٹ کا سامان تھا جو ٹریول کرتا تھا منڈیوں میں، 80,000 اونٹ لدے ہوئے، 400 غلام اور کنیزیں آپ کے پاس کام کرتے ہیں، 400 غلام اور کنیز، ایسٹ تھا یہ اس زمانے میں۔ 80,000 اونٹ لوڈڈ اگر ہے تو آپ اینالائز کریں، میں نے کیا کہ وہ تھوڑا سا کام مدد لی آج کل کے سافٹ ویئر کے ذریعے سے کہ 80,000 اونٹ کے اوپر اگر سامان لدا ہے تو اس کی ویلیو کیا ہو عرب کے ماحول میں، عرب کے بازار میں۔ جناب خدیجہ کے پاس جو بزنس تھا وہ اتنا بڑا بزنس تھا کہ اس وقت کی جو بڑی منڈیاں تھی، دنیا کی بڑی منڈیاں، یعنی فارس کی منڈی، شام کی منڈی، روم کی منڈی، ایتھوپیا کی منڈی، یہ 4 بڑی منڈیاں تھیں۔ ان چاروں منڈیوں میں آپ کے ریپرزینٹیٹو آفس موجود تھا۔ ایسا نہیں کہ گئے اور بیچ کے چلے آئے، نہیں، وہاں پہلے ہمیشہ رہتے تھے کچھ لوگ جو جناب خدیجہ کے لیے اس منڈی کو سنبھال رہے۔ 80,000 اونٹ کو جب آپ اینالائز کریں گے لوڈڈ، ایوریج نکال کے، کبھی سامان مہنگا بھی ہو سکتا ہے، کبھی سامان سستا بھی ہو سکتا ہے، تو تقریباً جو ویلیو نکل کے آتی ہے وہ ہے $6 بلین۔ ظاہر ہے کہ آج کے حساب سے آپ 500 بلین سن رہے ہیں ایلون مسک کے سامنے تو آپ کو لگے کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک دوسرا کیلکولیشن ہے جس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں۔ صرف آپ کے پاس کتنا پیسہ یہ کافی نہیں، بازار کے لحاظ سے کتنا پیسہ ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ بازار کے مقابلے میں آپ کا شیئر کتنا ہے۔ اس وقت 500 بلین کا مالک ایلون مسک، دنیا کی ورلڈ جی ڈی پی میں اس کا شیئر کتنا ہے؟ 0.44%، یعنی 1% بھی نہیں، آدھا پرسنٹ سے تھوڑا سا کم، لیکن بہت بڑی بات ہے کیونکہ ٹریلین ڈالر میں اکنامی ہے، لہذا 500 بلین والا 0.44% شیئر ہولڈر، 500 بلین۔ لیکن جب آپ 1500 سال پہلے چلے جائیں گے اور ورلڈ اکنامی کی جی ڈی پی کو دیکھیں گے اور اس کے بعد جناب خدیجہ کی دولت سے مقایسہ کریں گے تو کیلکولیشن بتا رہا ہے کہ تقریباً 10% ورلڈ جی ڈی پی ان کے اختیار میں تھی۔ 10% دنیا کی دولت اس ایک خاتون کے پاس تھی۔
یعنی اتنی دولت تھی کہ ملک خرید سکتی تھی، اتنی دولت تھی کہ ملکوں کے تخت پلٹ سکتی تھی، اتنی دولت تھی کہ لشکر کشی کر کے کسی ملک پر حکومت کر سکتی تھی۔ اتنی دولت جس کے پاس ہو وہ ایک بار پیغمبر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہے میں بھی آپ کی کنیز ہوں، یہ دولت بھی آپ کی ہے۔ بتانا چاہ رہی ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں جو دنیا حاصل کرنے کے لیے دولت حاصل کرتے ہیں، وہ دوسرے ہوتے ہیں جو پیغمبر کی خدمت کرنے کے لیے دولت حاصل کرتے ہیں۔ اتنا مال جس کے پاس ہو کچھ بھی کر سکتا تھا، اور مال ان کا اپنا تھا۔ اگر وہ نہیں دیتی شوہر کو تو شرعاً ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، کیونکہ شرعی لحاظ سے شوہر کا بیوی کے مال پر کوئی حق نہیں ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ انتقال کے بعد اسے ملے گا، وہ بھی ورث ملے گا، آدھا ہی ملے گا، پورا تو نہیں ملے گا، باقی اس کی اولاد کو ملے گا، دوسرے وارثوں کو ملے گا۔ زندگی میں ذمہ داری نہیں ہے، شوہر پہ ذمہ داری ہے زوجہ کو کھانا کھلانا، ولو وہ خود کھا سکتی ہو، زوجہ کو کپڑا دینا ولو وہ خود پہن سکتی ہو، زوجہ کے لیے چھت کی تلاش کرنا ولو وہ خود سے خرید سکتی ہو، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اب تو ہمارے اوپر کرم ہے کہ وہ کھانا بھی پکائے دے رہی ہے، جبکہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو کھانا کھلانا، اور اس کے بعد ہم آگ بھی چڑھا دیتے ہیں کہ صاحب کھانے روٹی آج جلا دی، اس کی ذمہ داری نہیں ہے بھائی، وہ پکا رہی ہے، یہ خود احسان ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اس کو روٹی کھلانا، آپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اس کی ذمہ داری واجب نہیں ہے، آپ پر واجب ہے، باپ پر واجب ہے اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کی کفالت کرنا۔ تو شرعاً واجب نہیں تھا، لیکن عمل کر کے خدیجہ بتا رہی ہے کہ تاریخ میں ایسے ہی کسی کے عمل کو خدا اپنا عمل نہیں کہتا ہے۔ میں کتنی خالص ہوں یہ بتانا چاہتی ہوں، رہتی دنیا کے لیے ایک نمونہ دینا چاہتی ہوں کہ میں نے دولت اتنی کمائی تھی کہ میں زندگی بھر عیش و عشرت میں زندگی گزار سکتی تھی، لیکن میں پیغمبر کے قدموں میں ہدیہ کر کے بتاؤں گی کہ دنیا کی کوئی لالچ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے آخرت کی طلبگار ہے، یہ خرچ کر کے میں آخرت میں مقام چاہتی ہوں۔ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس خاتون کا؟ خدیجہ کے فضائل چھپائے تاریخ، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر خدیجہ کا وہ کردار پیش کر دیا جائے جو واقعی ہے تو کہ باقیوں کے پاس بچے گا کیا؟ جو باقی پیغمبر کے گھر میں آ گئیں ان کے پاس پھر رہ کیا جائے گا؟ تو کوئی سن لے کر آ گیا کہ ہم سے چھوٹا کوئی نہیں آیا، کوئی اور صفت لے کے آ گیا، اور ان صفتوں کو ظاہر کرنے کے لیے خدیجہ کے فضائل کو چھپایا گیا۔ خدیجہ کا سب سے بڑا امتیاز کیا ہے؟ 25 سال خدیجہ الکبریٰ 25 سال زوجہ پیغمبر ہیں بلا شرکت غیر، یعنی پیغمبر کی پوری جوانی جناب خدیجہ کے ساتھ گزری ہے، اور کسی دوسری خاتون سے پیغمبر نے عرب ماحول میں رہتے ہوئے نہ عقد کیا، نہ کسی دوسری خاتون کو اپنے گھر میں داخل کیا۔ جتنی بھی شادیاں پیغمبر نے کی ہیں وہ بعد ہجرت، بعد شہادت جناب خدیجہ کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ پیغمبر کی ذات اتنا عمل ہے، اس ذات کا کتنی اہمیت ہے پیغمبر کی زندگی میں۔ مقام خدیجہ کا دنیا کو بتانا چاہتے پیغمبر کہ جب تک خدیجہ میرے نکاح میں اور میری زندگی میں ہے کسی کو حق ہی نہیں حاصل ہے کہ وہ میرے حجرے میں داخل ہو سکے۔ یہ شرف یا تو خدیجہ کے پاس ہے یا خدیجہ کی بیٹی زہرا کے پاس ہے کہ جب تک زندہ ہے کوئی دوسری عورت نہیں آ سکتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے ظاہر ہے کہ اگر یہ چیزیں پڑھی جانے لگی اور تاریخ کی یہ حقائق سامنے آنے لگے، بھائیوں کے پاس پہنچ گئے، تو رہے گا کیا ان کے پاس؟ ایک ہی تو شرف رہ گیا زوجیت کا۔ پیغمبر نے بعد رحلت خدیجہ اور مکے سے آنے کے بعد مدینے جتنے ازدواج ہیں مدینے میں صرف اکلوتا ازدواج مکی ہے جناب خدیجہ سے، باقی سب مدنی،
اور مدنی میں اتنے ازواج کا ہونا بتا رہا ہے کہ یہاں سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی شریک. پیغمبر جب اس دنیا سے گئے تو ان کی 9 ازواج زندہ تھی. یہ واحد امتیاز ہے پیغمبر کا، ورنہ تعدد ہمارے لیے اگر ہمت کر بھی لی تو 4 سے زیادہ نہیں ہے. اگر کوئی ہو اتنا مرد کر لے. 9 جب اس وقت پیغمبر دنیا سے گئے 9 تھی. وہ الگ بات ہے کہ سارا شعر ایک ہی کو مل گیا، لیکن تھی 9. ابن عباس کا مشہور فقرہ ہے کہ جس کا حق 8ویں کا 9واں حصہ تھا. جائیداد میں زوجہ کا حق کتنا ہوتا ہے؟ اگر اولاد ہے تو 1/8، اور اگر 9 بیویاں ہیں تو 1/8 کے 9 حصے بنیں گے. ابن عباس نے کہا کہ جس کا 8ویں میں 9واں حصہ تھا وہ سب لے گئی، اور جس کی پوری جائیداد تھی اسے کچھ نہ دیا. بیٹی کو یہ کہہ دیا کہ ہم انبیاء وارث نہیں چھوڑتے، وراثت نہیں چھوڑتے، اور زوجہ کے کمرے میں خود اس لیے دفن ہو گئے کہ بیٹی کے حصے میں آ گئے. اب یہ تاریخ انالیسس آپ کریے، میں اتنا موضوع نہیں ہے میرا. لیکن کمال یہ ہے کہ اس زوجہ کو تاریخ نے چھپانا چاہا جو ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ، نزول وحی سے پہلے بھی، نزول وحی کے بعد بھی. جتنا احترام نزول وحی سے پہلے تھا اس سے کہیں زیادہ احترام نزول وحی کے بعد. بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ خدیجہ کو علم تھا، کیونکہ آپ عالمہ تھی توریت اور انجیل کی. آپ کے گھر میں باقاعدہ درس ہوتا تھا اس وقت کی کتابوں کا. اساتذہ آ کے پڑھاتے تھے، درس ہوتے تھے، علمی مناظرے ہوتے تھے، علمی مباحثے ہوتے تھے آپ کے گھر میں، اور اس میں آپ شرکت کرتی تھی، اپنی رائے دیتی تھی. لہذا ان کتابوں کو پڑھ کر علم تھا کہ آخر الزمان میں ایک پیغمبر آئے گا. تو خدیجہ نے جو اپنی شادی میں دیر کی وہ اسی لیے دیر کی کہ میں بھی اس کا انتظار کروں گی کہ جس کو خاتم بنا کر بھیجا جا رہا. اور جناب خدیجہ کی عمر جو ازدواج کے وقت ظاہر ہے وہ موضوع نہیں ہے، لیکن آپ بہت سی کتابیں رئیس الوائزین کی ملکۃ العرب اگر آپ پڑھیں تو بہت تفصیلی انہوں نے بحث کی ہے. 40 سال کوئی عمر نہیں تھی ان کی، 25 سے 28 ہمارے علماء نے قبول کی، اور عذرا تھی، یعنی اس سے پہلے کسی سے شادی نہیں ہوئی. پیغمبر سے پہلے کوئی شادی آپ کی نہیں ہوئی. یہ پیسہ، یہ دولت آپ کی اپنی بنائی ہوئی، اور یہ ساری دولت خرچ کر دی اسلام. مکے کی کچھ عورتیں، بہت اشارے میں جملہ پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں. مکے کی کچھ عورتیں جناب خدیجہ کے پاس بیٹھی تھی. سامنے سے پیغمبر گزرے، شادی کے بعد سامنے سے پیغمبر گزرے. تم میں سے کسی خاتون نے کہا کہ خدیجہ تم اس لیے بھی مبارکہ ہو کہ تمہارا شوہر عرب میں سب سے حسین ہے اور سب سے شریف ہے، یعنی اشرف بھی ہے اور حسین بھی. جناب خدیجہ نے جب یہ جملہ سنا اپنے غلام نوفل کو بلایا اور اس سے کہا کہ 100 اونٹ پیغمبر پر سے صدقہ کر دو اور قریش میں بانٹ دو، چاہے ذبح کر کے کھا جائیں، چاہے استعمال کریں، چاہے بیچ دیں. میں نے پیغمبر پر سے یہ 100 اونٹ صدقے کر دیے. آپ کردار سمجھیے، کردار پہچانیے. کہاں پیغمبر کے حسن کی تعریف سن کر 100 اونٹ صدقے کرنے والی، اور کہاں اونٹ پر بیٹھ کر. کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے ان کا؟ کہاں ملے گا تاریخ میں آپ کو یہ کردار کہ جس نے سارا مال اپنا خرچ کر دیا اسلام کے لیے. اگر اسلام کا کوئی فرد چاہے بھی احسان مٹانا تو کیسے مٹائے گا؟ کیونکہ جیسا بھی مٹانا چاہے بالآخر بازگشت تو اسی اصل کی طرف چلی جائے گی. جب کچھ نہیں تھا تب دولت خدیجہ سے آئے ہو، کتنا بڑا بھی امپائر بنا لو بالآخر اثر وہیں سے آ رہا ہے. جیسے امام نے فرمایا، چوتھے امام نے، کہ اگر میں تیرا شکر بھی ادا کرنا چاہوں، خدا کو خطاب کر کے کہ تجھے اگر شکر بھی کرنا چاہوں تو اس شکر کے لیے پھر شکر کرنا پڑے گا، کیونکہ شکر کی توفیق بھی تو دیتا ہے. تو اس تناظر میں اگر ہم خدیجہ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں، کس دولت سے شکریہ ادا کریں گے؟ کیونکہ جو بھی دولت ہے لوٹ کر خدیجہ ہی کی طرف پہنچے. یہ کردار ہے.
اور اس نے شوہر کی ساری زندگی خدمت کرنے کے بعد اگر اولاد خدمت میں دی تو وہ بھی یکتا دی، ایک ایسا در دیا کہ جسے خدا نے کوثر بنایا۔ ظرفیت خدیجہ کی تھی، کوثر اسے خدا نے عطا کیا۔ اور آج یہ ساری سادات کی جو نسل ہے، یہ اگر زہرا کی نسل ہے تو خدیجہ کی بھی نسل ہے۔ اور جہاں ائمہ نے اپنے فخر کیا، زیارت ناموں میں پڑھے جا کر، جہاں ائمہ نے اپنے اوپر فخر کیا ہے، وہاں ایک فخر یہ بھی کیا ہے کہ ہم خدیجہ کے بیٹے ہیں۔ اس خاتون کے وجود پہ فخر کیا، پوری زندگی اپنے شوہر کے لیے، اپنے اسلام کے لیے خرچ کر دی۔ جب اس دنیا سے گئی ہیں کیا عمل کیا ہے؟ تاریخ میں ملتا ہے پیغمبر گھر میں داخل ہوئے، پریشان حال ہے، کا حال یہ ہو گیا ہے قریش میں کہ وہ مسلمانوں سے وہ سوشل بائیکاٹ کر رہے، نہ سامان خرید رہے نہ بیچ رہے۔ یہ واقعہ آج ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ حالات جب ایسے ہو جائیں کہ نہ آپ ادھر خرید سکتے ہیں نہ ادھر بیچ سکتے ہیں، تو ایسا مقابلہ کب ہو پائے؟ آپ کو اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ جب خریدار بیچنے کو تیار، جب خریدنے والا خریدنے کو تیار نہیں ہے، بیچنے والا سامان دینے کو تیار نہیں، اکنامکلی آپ کو باہر کیا جا رہا ہے، سوشلی باہر کیا جا رہا ہے، کیا کریں؟ جناب خدیجہ سے پیغمبر نے بتایا کہ اس وقت مسلمان ان حالات میں ہیں کہ جو خریدنا چاہتے ہیں ان کو کوئی سامان بیچ نہیں رہا ہے، جو بیچنا چاہتے ہیں ان سے کوئی خرید نہیں رہا ہے۔ اس اکنامیکل بائیکاٹ کو کیسے توڑا جائے؟ اس کے لیے ضروری ہے ایک پیرلل اکنامی بنائی جائے، اور پیرلل اکنامی کو چھوٹا موٹا بزنس مین نہیں بنا سکتا۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ آپ مکے میں خانہ کعبہ کے بغل میں کرسی رکھوائیے، جتنے طلبگار ہیں ان کو بھی بلائیے، جتنے مسلمان مقروض ہیں ان کو بھی بلائیے، کیونکہ جو مقروض تھے اور یہ جو طلبگار تھے یہ ظاہر ہے غیر مسلمان تھے، یہ مسلمانوں پہ شکنجہ کس رہے تھے کہ پیسہ جب تک نہیں دو گے مارکیٹ میں نہ آنے دیں گے، نہ جانے دیں گے، نہ خریدنے دیں گے، نہ کوئی سامان کرنے دیں گے۔ جرم کیا ہے؟ تم اسلام لائے، اسلام چھوڑ دو ساری حکومت ٹھیک ہو جائے گی۔ اسلام کو اگر بچانا ہے تو اس اکنامیکل سینکشن کو توڑنا پڑے گا۔ تو کون آئے گا اس موقع پہ مدد کرنے؟ یہ سب بعد کے جو سیٹ بن کے آئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہاں۔ اس وقت جناب خدیجہ نے پیغمبر سے کہا کہ آپ مکے کے باہر اعلان کر دیجئے خانہ کعبہ کے پاس، جتنے طلبگار ہیں وہ بھی آ جائیں، جتنے مقروض ہیں وہ بھی آ جائیں۔ بیٹھی جناب خدیجہ، پردہ لگایا گیا، رسالت ماں پردے کے آگے کھڑے ہوئے، آواز دی، ایک کو کہا ایک کو آواز دیجئے، ایک آدمی کھڑا ہو کہ اس نے کس کو کتنا پیسہ دیا ہے، مسلمان کتنا مقروض ہے۔ مثلا یہ شخص کھڑا ہوا کہ اس مسلمان نے مجھ سے 1000 دینار قرض لیا ہے، جناب خدیجہ نے اپنا رجسٹر نکلوایا کہ تو نے اس کو 1000 دیا ہے، تو میرے 2000 کا مقروض ہے، اس کو تو نے 1000 دیا ہے لیکن تو میرے 2000 کا مقروض ہے، لہذا تو اس کے 1000 معاف کر دے، میں تیرے 2000 معاف کر رہی ہوں۔ یہ بھی نہیں کہ تو 1000 کرے میں 1000 کم کر دوں، نہیں، میں کریم کی زوجہ ہوں، مجھے کرم کرنا آتا ہے، تو 1000 معاف کرے میں 2000 معاف کروں گی۔ صبح سے شام ہو گئی، جب شام کو خدیجہ گھر واپس گئی تو کوئی مسلمان مقروض نہیں تھا، کوئی کافر طلبگار نہیں تھا۔ یہ خدیجہ جس نے اسلام پر سے قرض کی بیڑیوں کو اتارا ہے، اور ایسی زندگی گزارنے والی جب دنیا سے جا رہی ہے، کیا حق ہے اس کا؟ 3 وصیتیں کی پیغمبر سے۔ جناب خدیجہ نے پیغمبر سے وقت آخر 3 وصیت۔ پہلی وصیت یہ کی کہ مجھے معاف کر دیجیے گا اگر میرے 25 سال میں کوئی کوتاہی کی، آپ کے حق کو کوئی کوتاہی کی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔ پیغمبر نے کہا یہ جملہ اپنی زبان پہ نہ لاؤ، تمہارا ہونا میرے لیے سکون کا سبب۔ قریش کے ساری مصیبت میں اس لیے برداشت کر لیتا تھا کہ تم گھر میں،
تم ساتھ دے رہی تھی، تم نے اس وقت میری تصدیق کی جب پورا قریش میرا مخالف تھا۔ دوسرا کہا کہ میری بیٹی چھوٹی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو خواتین عرب کی عورتیں تانا دیں، کوئی جھڑک کے بات کرے، کوئی اس کو اذیت نہ کرے، اس کا خیال رکھیے۔ اور تیسری وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تیسری بات مجھے آپ سے کہنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اپنی بیٹی سے کہوں گی وہ آپ کو بتا دے گی۔ یہ کون زوجہ کہہ رہی جس نے پوری زندگی صرف کر دی ہے؟ پیغمبر حجرے سے باہر آئے، جناب زہرا کو بھیجا، چھوٹی ہے جناب زہرا۔ جناب زہرا آئی اپنی ماں کے پاس، جناب خدیجہ نے کہا کہ اپنے بابا سے کہنا کہ مجھے قبر سے وحشت ہوتی ہے، لہذا میں اسے چاہتی ہوں کہ وہ ابا جو دوش پہ اڑتے ہیں وحی کے نازل ہوتے وقت اس کو میرا کفن قرار دے دے تاکہ وہ میری مونس رہے قبر میں۔ جناب زہرا یہ وصیت لے کر پیغمبر کے پاس آئی، پیغمبر نے گریہ کیا کہ جس نے پوری زندگی سب کچھ دے دیا وہ مجھ سے یہ مانگنے میں بھی حیا کر رہی تھی۔ تاریخ کہتی کہ جب جناب خدیجہ اس دنیا سے چلی گئی، پیغمبر نے غسل دیا اور اپنی ابا سے کفن دینا چاہتے تھے، جبرائیل نازل ہوئے اور آسمان سے کفن لے کر آئے کہ خداوند عالم نے یہ کفن خدیجہ کے لیے بھیجا ہے۔ تو پیغمبر نے اپنی ابا بھی کفن میں دی اور وہ جو آسمانی کفن تھا وہ بھی عطا کیا جناب خدیجۃ الکبریٰ، مکے میں دفن کر دیا۔ خدا آپ کو جانا نصیب کرے ان کی قبر جنت المعالی مکے میں۔ خدیجہ نے پوری زندگی شوہر کی خدمت، اسلام کی خدمت، اسلام کی نصرت میں گزار دی۔ کیا مانگا؟ کفن مانگا۔ قبر کے لیے مونس اور یاور مانگا۔ کس کے ذریعے سے مانگا؟ فاطمہ کو وسیلہ بنایا۔ ہم جمادی میں داخل ہو گئے، جناب زہرا کے مہینے میں داخل ہوئے، شہادت کا مہینہ۔ جس طرح خدیجہ کے جانے سے رسول تنا ہو گئے، شادی کی بات ہے خدیجہ رسول نے، لیکن پھر کوئی مونس نہیں ملا۔ بالکل یہی حال علی کا ہے۔ جس طرح خدیجہ کے جانے سے رسول تنا ہو گئے، پھر زندگی میں کوئی مونس نہ ملا، اسی طرح زہرا کے جانے سے علی تنہا ہو گئے، پھر کوئی مونس نہ ملا۔ ہاں رسول کو ایک سکون تھا کہ جب پریشانی تھی علی ساتھ ہوتے تھے، لیکن علی کے پاس تو کوئی علی بھی نہیں۔ یہی جملہ تو فرمایا تھا امیر المومنین نے جناب زہرا کے جنازے پر کہ زہرا تم تو چلی گئی اپنے بابا کے پاس، لیکن اب علی کی راتیں جاگ کر گزرے۔ مسئلہ زوجیت کا نہیں ہے، مسئلہ اس شریک حیات کا ہے جو علی کی عبادتوں میں شریک ہے۔ مرحومہ کے بچوں کو پرسے میں ہم کیا جملہ کہیں، بھائیوں کو کیا جملہ کہیں، بھائی کو کیا جملہ کہیں، بہنوں کو کیا جملہ کہیں۔ ایک ماں دنیا سے گئی، ایک بہن دنیا سے گئی، جانے والے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس دنیا سے الگ ہو جاتا ہے، اس کے لیے حقیقتیں کھل جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے دنیا کچھ نہیں تھی، جو کچھ ہے آخرت ہے۔ یقیناً جس کی عزاداری کی ہے وہ آخرتوں کے کام آئیں گے، یقیناً یہ آنسو کے کام آئیں گے، یقیناً یہ ذکر ان کے کام آئے گا۔ جو کچھ پتا تو اس سے زیادہ وہاں آسانی سے معلوم ہو جائے گا۔ سخت اس کے لیے ہوتا ہے جو رہ جاتا ہے، جو رک جاتے ہیں، جو باقی ہوتے ہیں، ان کے لیے سخت ہوتا ہے۔ بھائی کے لیے سخت ہے، بہن کے لیے سخت ہے، اولاد کے لیے سخت ہے، لیکن ڈھارس کیا دی جاتی ہے کہ جناب زہرا کے غم کو دیکھو، علی کے غم کو دیکھو، کربلا کے غم کو دیکھو۔ اہل بیت کا کتنا کرم ہے ہم پر کہ اپنے غم بھی دے دیے تاکہ ہم اپنے غموں کو بھلا سکیں۔ یہ بیٹی جس سے وصیت کی تھی کفن کی، اس نے بھی اپنے شوہر سے ایسے ہی وصیتیں کی۔ میں کہوں اے خدیجہ کبریٰ، آپ نے وصیت کی، رسول نے کفن پہنایا، رسول نے غسل دیا،
جبرائیل کفن لے کر آئے، جنت المعالی میں آپ کو دفن کر دیا. رسول جب تک مکے میں رہے آپ کی زیارت کے لیے جاتے رہے، جب تک زندہ رہے آپ کو یاد کرتے رہے. اتنی پریشانی میں آپ اس دنیا سے نہیں، لیکن آپ کے جسم پہ کوئی ضرب و شتم تو نہیں. رسول نے غسل دیتے وقت چیخ تو نہیں ماری، لیکن آئے گھر زہرا پر، تعمیر زہرا پر آئے. علی کا حکم یہ ہے کہ بچے بھی بلند آواز سے گریہ نہ کریں تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو سکے کہ ہم غسل و کفن کی تیاری کر رہے ہیں، اور خود علی بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں. سلمان کی روایت ہے، میں نے اس دن تو نہیں پوچھا، بعد میں پوچھا، مولا آپ نے سب کو منع کر دیا تھا، پھر آپ کیوں بلند آواز سے روئے؟ فرمایا میں غسل دیتے کے ہاتھ پر میرا ہاتھ گیا، ارے بیبی کا بازو ٹوٹ گیا تھا اور اس نے پوری عمر مجھے خبر نہیں. اجرکم اللہ. بچوں کی تسکین کیسے؟ علی بچوں کو بھی تسکین کرانا چاہتا، دستور بھی یہی ہے. غسل دے کر، کفن پہنا کر، جنازے کو تیار کر کر ایک بار اولاد کو آواز، حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، آؤ ماں کا دیدار کرو. اگلا دیدار صبح قیامت کے لیے. خود امیر المومنین کی روایت ہے یہ کہ جب یہ بچے زہرا کے نزدیک آئے تو خود امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زہرا کا بند کفن ٹوٹا، اور زہرا نے ایک بار بچوں کو آغوش میں لے کر جب یہ بچوں نے گریہ شروع کیا، ایک ایسی آسمان اور ایسا سما بنا کہ میں نے حاتم غیبی کی آواز سنی. فرشتے نے آ کر آسمان و زمین کے درمیان ندا دی، یا علی ان بچوں کو ماں سے جدا کر دیجئے، فرشتوں میں غلام بچا ہے، ان بچوں کو ادا کر دیجئے، قیامت برپا ہو جائے گی. علی کہتے میں نے آگے بڑھ کر ان بچوں کو الگ کیا. روایت میں فکرے تو نہیں ملتے ہیں، لیکن دل یہی ہے کہ باپ نے جب بچوں کو الگ کیا ہوگا تو کتنی شفقت سے الگ کیا ہوگا کہ بیٹا باپ زندہ ہے، باپ تمہارا خیال رکھے گا، علی جیسا بابا تمہارے پاس ہے. میں کہوں گا اے مولا زہرا اس دنیا سے گئی، ضرب و شتم کے ساتھ دنیا سے گئی، لیکن آپ نے کفن دیا ہے، آپ نے دفن کیا ہے، بچوں سے آخری دیدار بھی کرایا ہے، بچوں کو بہت پیار سے الگ بھی کیا ہے. لیکن یہی حسین میدان کربلا میں اس طرح سے تنہا ہوگا کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں. ایک بہن کھڑی آواز دے رہی ہوگی، اے پسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرے ماجائے کو قتل کیا جا رہا ہے، اور دشمن صرف قتل پہ اکتفا نہ کریں گے، لاشیں کو بھی پامال کریں گے، اور صرف پامالی پر اکتفا نہیں ہے،